بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آپ کی قسمت کا لکھا آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ رب نے لوگوں کو آپ کے مقدر تک رسائی نہیں دی۔ بہت سے لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان سے باتیں صرف اس لیے اچھی لگتی ہیں کیونکہ ان کی مثبت باتوں سے سہارا ملتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ ہنستے ہوئے جو رویا ہوگا، یقین کرو اس نے بہت کچھ کھویا ہوگا۔ جس انسان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے وہ اپنی زندگی کا قیمتی فیصلہ ہمیشہ غلط کر بیٹھتا ہے۔ اپنا درد خود تک رکھو، لوگوں تک جائے گا تو تماشا بن جائے گا۔ گرانے والے اپنے ہوں تو سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا کہ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کی بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ کبھی کبھی مکمل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ پہاڑ سے گر جاؤ لیکن خود کو کسی کی نظروں میں مت گرنے دو۔ اخلاق کا دریا منافقت کی کشتی میں بیٹھ کر کبھی پار نہیں کیا جا سکتا۔ گہرائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، آخرکار کم ظرف ڈوب ہی جاتا ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال نہ بدلا کریں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ اپنے آنسوؤں کی شکایت بھی اللہ پاک سے کرو۔ بہت سے لوگ دنیا میں فقط ماں باپ کی خاطر کہانی موڑ لیتے ہیں، محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ مور ناچتے ہوئے بھی روتا ہے اور ہنس مرتے ہوئے بھی گاتا ہے، بس یہی زندگی کا دستور ہے۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ بے شک ہماری تدبیر سے اللہ کی حکمت بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ آپ پر، مجھ پر اور ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، آمین۔ حسد والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ بلب کبھی بولتا نہیں، اس کی روشنی بتاتی ہے کہ بلب روشن ہے، بلکہ اسی طرح کسی بھی انسان کے لفظوں پر مت جاؤ، اس کا عمل بتائے گا کہ وہ کیسا کردار کا مالک ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا
نہیں سیکھ پاتا تو سمجھ جاؤ کہ کچھ نہیں سیکھا۔ زہر کا بھی اپنا حساب ہے، مرنے والوں کے لیے تھوڑا سا اور جینے والوں کے لیے بہت سا پینا پڑتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا انسان کوئی نہیں تھا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری مت سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔